الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، گزشتہ کل میں سورہ مبارکہ حجرات کے مطالب میں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور یہی دو آیات مبارکہ جو ہیں پہلی اور دوسری ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عملی زندگی کے جو دستور ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، مقصد حیات کو پہچان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا خزانہ اس کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے تو اب یہ تفصیلات ہیں سورہ حجرات میں کہ یہ اپنی جوانی کو کیسے استعمال کرو، ٹائم لائن کیسے استعمال کرنا ہے، یعنی عملی زندگی کا دستور، کیونکہ دین دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، عقیدہ اور عمل۔ یہ آیات مبارکہ جو ہیں جو اس کے ساتھ مربوط ہیں سورہ حجرات میں، ان کی یہ 18 آیات ہیں، ساری کی ساری مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور انسان کی عملی زندگی کے حوالے سے اس کی رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر آپ اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام یعنی کرنا چاہیے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، یعنی مجھ سے کس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو میں وہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اس میں دو اصطلاحات آئیں، تقدموا اور واتقوا اللہ۔ ہمیں اس فریکوینسی پر جانا ہے تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلا مرحلہ سمجھنے کا ہے اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے اس پر عمل کرنے کا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی مزید آج میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم سے متمسک ہونے کے بارے میں جب میں نے عرض کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 سٹیپس ہیں اس کے۔ پہلا ہے قرآن پڑھنا، دوسرا ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اور تیسرا ہے کہ جب مجھے سمجھ آ گئی تو قرآن کریم کے حکم پہ عمل کرنا۔ اب اگر ہم قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی چیز کی نہ ایمان کی ضرورت ہے نہ اسلام کی ضرورت ہے۔ جو بھی آدمی عربی جانتا ہے اس کو یعنی جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں جو اوبلیگیٹری ہیں، یعنی ان میں جسے کہتے ہیں صرف و نحو، عربی گرامر سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ زیر زبر پیش کو آگے پیچھے نہ کر دے، یہ اس کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اور البتہ مخارج کے سلسلے میں عالم اسلام میں بہت اختلاف ہے اس مسئلے پہ، یعنی اس چیز کے لیے، اور میں حضرت امام خمینی کا جو نظریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے صائب ہے، بہتر ہے، اور ہر کامن مین کے لیے قابل عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے عرض کیا نا کہ میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ روئے زمین پہ 7 ارب انسان ہیں، جیسے ان کے انگوٹھے آپس میں نہیں ملتے، آپ ان کے جو ساؤنڈ باکس ہے
اس سے پروڈیوس ہونے والی جو کیونکہ اب یہ چیز اس پر بھی اس کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھ کے تو اب یہ بھی انسان کو پہچان کے ایک طریقہ کار بن رہا ہے کہ وہ اس کا طریقہ آپس میں بولے، کیونکہ آپ کے حلق سے جو فریکوینسی نکلتی ہے مجھ سے مختلف ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو موبائل پہ وہ یعنی وہ جو اس کے کوڈ آ گئے کہ آپ اپنے اس میں سے بولتے ہیں تو فوری طور پہ کھل جاتا ہے وہ، یا اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں تو کھل جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ہم ان کے مخارج کو جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یکساں پیمانہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جناب یہ عربوں کے اندر دسیوں ان کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، ان کے مختلف شکلیں ہیں، اس کے مختلف یعنی مخارج کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے یعنی جو غیر عرب لوگ ہیں ان کے اپنے معاملات اور مسائل ہیں، تو اس لیے امام خمینی کا جو نظریہ اس سب سے صائب ہے کہ کوشش کرو کہ جیسے عرب حضرات پڑھتے ہیں اس کے مطابق کوشش کرو اس کو پڑھنے کی، باقی جتنی کوشش کریں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو حرمت کا فتویٰ ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی، یہ بیت اس کو تسلیم کرتا ہی ہے، ایسی کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ایک چیز جو تو اس کے اوپر حرمت کے فتوے لگانا کہ جناب یہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا، یا ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے وہ کدے غلط پڑھ رہا ہے، لا یعنی قسم کی باتیں، ان کا کوئی اس پر کوئی بہرحال میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا مرحلہ ہے کیونکہ ہمیں یعنی جو چیز ہے قرآن کریم کے ہمیں اس کا جو لفظیں ہیں، لفظوں کے معانی ہیں، معانی کے اندر مفاہیم ہیں، اس مفہوم کو سمجھنا، اس کی روح کو سمجھنا جا کے، تاکہ میں اس کے مطابق پھر جب میں اس کے مفہوم سمجھ جاؤں گا تو پھر میں عمل کروں گا۔ کیونکہ اگر جیسے یہ کلمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، اور ایاک نعبد جو ہے وہ اس صورت میں ممکن ہے انسان کے لیے کہ اگر الحمدللہ رب العالمین کا معانی کے ساتھ مفہوم سمجھ ہو اور مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین ہو تو ایاک نعبد وجود میں آئے گا، ورنہ نہیں ہے کہ چاہے ساری زندگی سورہ الحمد پڑھتے رہے۔ تو پہلا چیز ہے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کے لیے جو چیز جس پر دقت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اگر ایک آدمی صرف قرآن کریم ہی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یعنی کیونکہ اکثر جو قرآن کریم جو خاص طور پہ بر صغیر میں جو اویلیبل ہے وہاں پہ باقاعدہ اعراب وغیرہ لگے ہوئے ہیں، سارے زیر زبر پیش وقف کہاں کرنا ہے سب موجود ہیں آلریڈی۔ دوسرا مرحلہ ہے قرآن سمجھنا۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے جو جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا چیز ہے جی قرآن اس کے لیے ہے طہارت چاہیے، رجس کے مقابل میں جو طہارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ واقعہ میں آپ کو کھول کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس مسئلے میں۔ سورہ مبارکہ واقعہ کے آخری حصے میں جا کے یہ بحث ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں آیہ مبارکہ نمبر 75 فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر آپ کو یعنی اگر آپ حقیقت سے باخبر ہوں تو یہ ایک بہت عظیم قسم کھائی گئی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم بہت اکرام والی کلام ہے، فی کتاب مکنون، یہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے یہ جو قرآن ہے اس کو تو صرف عربی آنی، یہ قرآن کریم کا وجود قطبی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ یہ اس قرآن کو ہم نے یہ قرآن کریم جو ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون،
یہ جو مفاہیم ہیں وہ اس کتاب مکنون کے اندر ہیں، جس کو کہ ہماری عام طور پہ ذاکرین اپنے اصطلاح میں جو ہے نا لوح محفوظ کہتے ہیں، کتاب مکنون میں ہے وہ۔ اور اس کے لیے جو جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ عربی والا مسئلہ حل نہیں ہوتا، چاہے میں مخارج بھی ٹھیک کر لوں، سارا زمانہ کہے کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ جو کتاب مکنون میں ہے وہ مفاہیم ہیں قرآن کریم کے، اور وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یمسہ، ہم نے عام طور پہ جو عالم اسلام کے اندر اس آیہ مبارکہ سے جو یعنی استفادہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کلام کو ہاتھ لگانے کے لیے، یعنی آدمی عربی عبارت کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کے پاس طہارت ہونی چاہیے، اور طہارت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی باوضو ہو آدمی۔ لیکن اس کے اندر ایک یعنی خود قرآن کریم کے جو ارشادات ہیں ان میں سے ایک اس کے اندر ایک سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو بیسک کلیم پیش کیا ہے وہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور 3 مراحل ہیں ہدایت کے بیان کیے۔ ھدی للناس پہلا سٹیپ ہے، ھدی للمؤمنین دوسرا، اور ھدی للمتقین تیسرا۔ اب جب یہ ھدی للناس کے مرحلے پر آتے ہیں تو ناس کے تو دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں مسلمان ہونے کی کوئی شرط ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کوئی عیسائی، یہودی، دہریہ جو بھی ہے سب ناس میں تو شامل ہے۔ اب اگر ہم یعنی اس کلام کو لوگوں پر پابندی عائد کر دیں گے کہ آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، تو وہ اس کے قریب کیوں آئیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ ھدی للناس سے کیا مراد ہے، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے۔ اس لیے یعنی اکثر لوگوں کی رائے تو اب تک جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ یعنی لا یمسہ الا المطہرون سے مراد جو ہے وہ اس کا جو استنباط انہوں نے کیا اس سے وہ یہی ہے کہ باوضو ہو گئے۔ لیکن بعض لوگوں کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ چیز نہیں ہے، یہ جو چیز ہے یہاں پہ اس قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کتاب مکنون میں ہے، اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جس طہارت کا ذکر کیا گیا ہے وہ طہارت باطنی ہے جو رجس کے مقابل پہ آتی ہے۔ تو وہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق یعنی قرآن کریم کی عربی عبارت کو مس کرنے کے لیے کسی چیز کی مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آدمی عیسائی ہے، یہودی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ جو یعنی وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ہدایت کے لیے کلام نازل کیا ہے، تو ہم بہرحال اس پر اختلافی آراء ہیں، وہ دیگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید میں اس کے فتوے پہ عمل کریں، اس کے مطابق چلیں۔ میں نے آراء آپ کے سامنے بیان کر دی اس چیز کو۔ اب یہ جو چیز ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے کہ طہارت چاہیے۔ اصل میں طہارت باطنی، گناہوں کے شوق رجس ہے، جو یہ نفس کی خواہشات کا غلبہ ایک رجس ہے، گناہوں کے شوق رجس ہیں، گناہ کا ارتکاب تاریکی ہے، ظلمت ہے، رجس ہے۔ ان چیزوں کے یعنی جس طرح سے میں نے بارہا عرض کیا کہ یعنی جن لوگوں کے یعنی جو لوگ مال حرام استعمال کرتے ہیں، خداوند عالم نے اپنے اولیاء کی محبت کا نور اور قرآن کریم کا فہم ان قلوب پہ حرام قرار دے دیا ہو۔ یہ چیز جو ہے اس چیز کو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو چیز ہے، کتنی مجھے عربی آتی ہو قرآن کریم نہیں سمجھ سکتا آدمی۔ یہ نہیں کہ اب یہ کہیں کہ صرف علماء کی کتاب ہے، علماء سمجھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ طہارت چاہیے۔ حضرت امام علیہ السلام کا فرمان گرامی، چھٹے امام کا بھی بڑا واضح تفصیلی فرمان موجود ہے اس مسئلے پہ۔ اب ہے قرآن پہ عمل کرنا۔
میں سمجھ بھی جاؤں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھیوریٹیکلی سمجھ بھی جاتا ہے. کل اگر میرے ذہن میں رہی بات تو میں آپ کو عرفان نظری و عرفان عملی، آج کل ایک میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس وہ یعنی پیج موجود ہے یا نہیں، ایک صاحب نے کسی نے ایک پیج بنائے ہوئے، میں ان کی پوسٹیں پڑھتا رہتا ہوں. یعنی عرفان عملی، عرفان نظری اور عرفان عملی انسانی زندگی کے دو علیحدہ علیحدہ پہلو ہیں. کل میں انشاءاللہ اس مسئلے پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس چیز کے لیے جو عمل کرنا ہے نا، یعنی جو کچھ میں سمجھ گیا اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو یقین چاہیے. کس کا یقین؟ اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے علم و قدرت کا، اس کے قائم کردہ نظام کی حقانیت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا یقین چاہیے. انسان آگاہ ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا، کیونکہ جب تک اس کو، کیونکہ انسان کے ارادے کو جو ڈرائیو کرنے والی چیز ہے وہ معلومات نہیں ہے بالکل بھی. خود یعنی میں آپ کو پاکستان سے مثال دیتا، جو لائم لائٹ میں لوگ ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے. خود آپ غور کریں تو آپ کو سب بات خود سمجھ آنی چاہیے اس چیز کے لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی جب انہوں نے گفتگو کرتے ہیں تو بہت ان کی عالی شان گفتگو کرتے ہیں، کلام نہیں ہے. فن خطابت پر ان کو دسترس ہوتی ہے، معلومات بھی ان کے پاس بڑی زبردست ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ اپنی میں کو ختم نہیں کر پاتے. تزکیہ، کیونکہ اس کے لیے تزکیہ چاہیے، تزکیہ ہوتا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ختم نہیں ہوتی. متکبر ہوتے ہیں، جتنی زیادہ معلومات آتی ہیں اتنا ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا. تو اس لیے تیسرا مرحلہ جو ہے قرآن کریم پہ عمل کرنا، عمل کرنے کے لیے متکلم کے علم و قدرت کا، اس کے حضور کا اور اس کی جو قائم کردہ نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ڈے آف ججمنٹ کا. یعنی آپ شروع میں دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے: الرحمن، الرحیم، جمع الرحیم جمع مالک یوم الدین. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو پھر رب العالمین بنتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھیں. آج پھر چونکہ وقت نکل گیا اور آج میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ اس تقدیم کے بارے میں اجمالی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے، تقدیم کرنا ہوتا ہے سبقت کرنا. کسی جیسے یعنی اولادوں سے کہا گیا کہ ماں باپ پہ تقدیم نہیں کرو، یعنی حتیٰ کہ یہاں تک کہ بھی اگر ماں اور باپ یعنی باپ اگر ہے تو اس کے چلنے میں اس سے آگے نہیں بڑھو، اس کے یا اس کے ساتھ چلو یا اس کے پیچھے رہو. تقدیم مت کرو، اولادوں کو کہا گیا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ تقدیم مت کرو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تقدیم کرنے سے کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مادی وجود تو ہے نہیں، اس کی ذات لا مکان ہے. تو میں نے اللہ پہ تقدیم کیا کرنی ہے؟ نہ اس کی زمانی کیفیات، اس کے وہ خالق الکیفیات ہے، نہ زمان اس پر وارد ہوتا ہے، نہ مکان اس پہ وارد ہوتا ہے. پھر ہمارا اللہ سے تقدیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان کے پاس بھی عزیزان دو وجود ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جو انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تقدیم، ابھی رسول اسلام سلام اللہ علیہ کی بات ابھی بعد میں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ تقدیم کیا کرنی ہے، اللہ سے جنگ ہم نے کیا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس تقدیم کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو چیز میرے آئے مبارکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اپنی عقل کو اللہ کے مقابل پہ لے کے آنا، اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور دیا ہے کہ ڈو دس تھنگ، واجبات ہیں، محرمات ڈونٹ ڈو دس تھنگ، اور مستحبات و مکروہات ہیں. اپنی عقل کو اللہ کے مقابل پہ لانا اور اللہ نے جو دستور دیا اس کو پیچھے کرنا، اور اپنی عقل کا جو نتیجہ یا تقاضا یا نفس کی خواہش اس کو آگے، اسے کہتے ہیں اللہ پہ تقدیم کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، کیونکہ جب ایک انسان یعنی اللہ کے حکم کو پیچھے کرتا ہے،
اپنی نفس کی خواہشات کے تقاضے کو یا اپنی عقل کو آگے لے کے آتا ہے، جو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اس صورت میں اگر وہ تقدیم یعنی اپنی رائے کو آگے کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ پہ تقدیم کرنا، اور اگر کرنے کے بعد اپنے طرز عمل پر ندامت بھی محسوس نہ کرے بلکہ اصرار کرے، جیسے یہ بدبخت ملعون جو ہے آصف جلالی، اس کے استاد اس کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بیان دے دیے، کیا کہا تم نے یہ؟ اس نے جناب سیدہ کے بارے میں جسارت کی، گستاخی کی۔ واقعتاً میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ چیز جو اگر حکومت اسلامی صحیح شکل میں اثنا عشری نظام کے تحت ہوتی ہے تو آدمی واجب القتل ہے، کیونکہ ہم وہ جو بنیادی پلرز ہیں نا ان کو نہیں ہلا سکتے ہم لوگ۔ تو اس واسطے اس کو کہتے ہیں تقدیم کرنا۔ اب تقدیم کرنے کے بعد ایک انسان لیکن بعد میں نادم ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ واپس ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ تقدیم کرتا ہے اللہ کے فرامین پر اور اس پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا، اصرار کرتا ہے، اس کیفیت کو کہتا ہے اللہ سے جھالت جنگ میں آ جاتا ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اور لامکان ہے، تو اس کے ساتھ نہ کوئی زمانی کیفیات میں تقدیم کی جا سکتی ہے، نہ مکانی کیفیات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقدیم کی۔ پھر انسان جو ہے وہ اپنے معنوی اور روحانی اپنے فکر کے اندر جو ہے، اور یہ تقدیم بھی ہوتا ہے کہ یعنی اس چیز کو ایک ہوتا ہے فکری طور پہ تقدیم کرنا اپنے، اور ایک ہوتا ہے عملی شکل میں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشادات صادر فرمائے ان سے انحراف کرنا، اپنی مرضی کو آگے کرنا۔ تو یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمائی ہے، کل انشاءاللہ رسول اسلام، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی جو وجود مقدس ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس میں پھر دو شکلیں بن جاتی ہیں کہ ایک جو جسمانی تقدیم ہے کہ ان کے محضر میں بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، تو وہ جسمانی تقدیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے تو جسمانی تقدیم بھی ممکن نہیں، ان کے اوپر ان پہ سبقت کریں جا کے۔ تو اس کے کیا مفاہیم نکلتے ہیں اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔